اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو،
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। ये रे है, इसका लिखना बहुत आसान। आधा अलीफ लिखा और उसके बाद एक हल्का सा झटका इधर दिया तो ये बन गई रे। अब आइए इसके मिलाने के तरीके पर गौर करें। बे और इससे मिलाएंगे हम रे पर। यह शक्ल आपने देखी, लेकिन जब हम रवानी के साथ लिखते हैं या कुछ और हरूफ के साथ रे मिलाई जाती है तो उसकी शक्ल में कुछ इस तरह का बदलाव भी आता है। यह है रे, इसी से बनता है एक आसान सा लफ्ज। मैं आपको सिर्फ 2 हर्फ दे रहा हूं और आप इन 2 हरूफ से एक लफ्ज बनाइए। कोई हल्का फुल्का सा पतला सा लफ्ज चाहिए, कौन कोशिश करेगा? अलीफ और पे मिलाने से लफ्ज पापड़ बनता है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। दोस्तों, जिस तरह एक मछेरे के लिए जाल ज़रूरी है, उसी तरह एक तालिब इल्म के लिए कलम और नोटबुक ज़रूरी है। मछेरा जाल के बगैर मछलियाँ नहीं पकड़ सकता है और तालिब इल्म कलम और नोटबुक के बगैर लफ्ज़ों की मछलियाँ कैद नहीं कर सकता है। आप इस वक्त टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपके हाथों में एक अच्छा सा कलम और एक मजबूत सी नोटबुक रखी हुई होगी। दोस्तों, हमने अब तक 15 हरूफ उर्दू के सीखे हैं। आज 2 नए हर्फ सीखेंगे, जे और जे। लेकिन पहले जे, उर्दू हरूफ तहज्जी का 16वां हर्फ। ये उमूदी हर्फ या वर्टिकल लेटर है और अंग्रेजी के जेड से इसकी आवाज़ मिलती है। अब हम हर्फ जे को लिखना सीखेंगे। इसका लिखना भी बहुत आसान है, जैसा उर्दू के दीगर हरूफ का लिखना आसान है। रे की तरह लिखिए, एक ऊपर से एक लकीर, थोड़ी सी तिरछी, ने बिल्कुल सीधी भी नहीं, थोड़ी सी ये तिरछी होती है और उससे जोड़ दीजिए एक और लकीर और उसके बाद आप यहाँ बना दीजिए एक नुक्ता। लीजिए, ये बन गई आपकी जे। और कोई शुभा? सर, हाँ फरमाइए। क्या हम नुक्ता पहले लिखकर रे बाद में लिख सकते हैं? यानी आप कहते हैं कि नुक्ता पहले लिख दिया जाए उसके बाद रे की शक्ल? नहीं, हम इसकी भी इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि पहले दीवारें बनाई जाती हैं, उसके बाद छत। तो पहले दीवार रे की शक्ल बनाइए, उसके बाद नुक्ता लगाइए। जब आप नुक्ता देंगे उस पर तो वो जे बन जाएगी। ये रहा जे लिखने का तरीका। अब आइए हम जे पर हरकत देते हैं। सर, जे पर हरकत मैं दूंगी। जे जबर जा, जे जेर जी, जे पेश जू। हाँ, बिल्कुल सही आपने हरकत दी। इसे लिखने का तरीका भी आप देख लीजिए। इस तरह लिखें, जे जबर जा, इस तरह जे जेर जी और जे पेश जू। याद रखिए, हरकत से तलफ़्फ़ुज़ का तयन होता है। हरकत अगर नहीं होंगी तो फिर तलफ़्फ़ुज़ में बिगाड़ आएगा। अब आइए जे की बदलती हुई शक्लें देखें। ये देखें कि जे लफ्ज़ के इब्तिदा में कैसे लिखी जाती है, दरमियान में कैसे लिखी जाती है और आखिर में कैसे लिखी जाती है। हाँ, इतना बता दूं कि जे भी रे और एड़े की तरह अपनी शक्ल ज़्यादा नहीं बदलती है। हाँ, पूछिए। इस जे की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होती, जबकि बे, पे, जीम, चे वगैरह दूसरे हरूफ से मिलते हुए तब्दील हो जाते हैं। अच्छा सवाल है, इसकी एक वजह है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رے ڑے زے عمودی حروف یا ورٹیکل لیٹرز ہیں، اور ورٹیکل لیٹرز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سب سے ملتے ہیں مگر وہ دوسرے حروف کو خود سے نہیں ملاتے ہیں، یہی وجہ ہے نہیں ملتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ زے کی مختلف شکلیں کیا کیا ہیں، ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں۔ سب سے پہلے ابتدا، یہ لفظ ہے زر۔ زر کے معنی ہیں سونا۔ یہاں دیکھیے کہ رے اور زے دونوں عمودی حرف یا ورٹیکل لیٹرز ہیں، اس لیے بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک لفظ یاد آ رہا ہے مجھے، زر کا جوتا۔ کون بتائے گا کہ زر کا جوتا کیا معنی ہے؟ میں بتاؤں، ہاں فرمائیے۔ سونے کا جوتا۔ سونے کا جوتا۔ سونے کا جوتا دراصل اس کے لغوی معنی ہیں، مگر اس کے کچھ اصطلاحی معنی بھی ہیں۔ اصطلاح میں زر کا جوتا رشوت کو کہتے ہیں، یعنی ہم رشوت خور کو سونا دے رہے ہیں مگر جوتے کی شکل میں، یعنی یہ اشارہ ہے کہ تو اسی لائق ہے۔ تو یہ ہے زر کا جوتا، یعنی رشوت کو کہتے ہیں۔ اب آئیے کچھ اور الفاظ بنائے ہیں، اسی سے بنتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے، کون مکمل کرے گا اس کو؟ 5 حرفی لفظ ہے زر کے ساتھ۔ ہاں فرمائیے۔ زردار۔ ہاں بالکل، زردار کا مطلب بتا سکتے ہیں آپ سلمہ؟ پیسے والا، زر والا۔ یہاں دیکھیے کہ پورے 5 حرف ہیں اور پانچوں کے 5 حرف کیا ہیں؟ الگ الگ لکھے گئے ہیں۔ کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ عمودی حروف یا ورٹیکل لیٹر۔ تو دیکھا آپ نے کہ زے شروع میں بھی الگ لکھی جاتی ہے۔ چلیے ہم کچھ ایسے الفاظ بناتے ہیں جس میں زے درمیان میں آتی ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے؟ جیم، اور اس کے ساتھ آپ جوڑیے زے کو، اور یہ ہے الف۔ کیا لفظ بن گیا؟ جزا۔ یہاں میں صرف ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ زے جب کسی دوسرے حرف سے ملنا چاہتی ہے جو کہ ایک ورٹیکل لیٹر ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جا کر جڑ جاتی ہے زے، لیکن الف جب زے سے ملنا چاہتا ہے تو اس سے مل نہیں سکتا ہے۔ یہ خاصیت ہے ورٹیکل لیٹرز کی کہ وہ خود دوسروں سے مل جاتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے سے ملنے نہیں دیتے۔ تو یہ رہا جزا، زے درمیان میں ہے۔ اب آئیے ایک کچھ الفاظ ایسے بنائیں جس میں زے آخر میں آتی ہے۔ سوچ کے دیکھیے آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسا لفظ جو زے پہ ختم ہوتا ہے، جس کسی کو یاد آئے بول دیجئے، میں یہاں کمپوز کر دوں گا۔ کسی کے ذہن میں یاد آیا؟ ہاں راز۔ ہاں نورجہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ دیکھیے رے، اور یہ الف، اور یہ ہے زے، راز، زے آخر میں۔ یہ بھی پورے تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ورٹیکل لیٹرز ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ کوئی ایک اور لفظ ہے، ایک پرندہ ہے، باز۔ ہاں بالکل صحیح آپ نے پہچانا۔ یہ دیکھیے کہ بے ہے، اب ہم اس میں ملائیں گے الف کو۔ یہ نشانی ہے کہ جب ورٹیکل لیٹر الف ملنا چاہتا ہے تو بے کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن بے جب اس سے ملنا چاہے یا کوئی اور حرف ملنا چاہے تو وہ اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ زے کو الگ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے باز۔ تو دوستو، ہم نے آج ایک حرف سیکھا زے، اور اس سے بنائے کچھ اردو کے خوبصورت سے الفاظ۔ قبل ازیں
ہم نے سیکھے تھے رے اور ڑے بھی. آئیے اب اس سلسلے کے آخری حرف ژ کو سیکھیں. یہ حرف ہے ژ. اردو حروف تہجی کا 17واں حرف، عمودی حرف یا ورٹیکل لیٹر ہے. ایک خاص بات بتا دوں کہ دنیا کی بہت کم زبانوں میں اس کی آواز موجود ہے. سر ہاں تو پوچھیے. پھر یہ کس زبان کا حرف ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال آپ نے کیا. یہ کس زبان کا حرف ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ حرف فارسی کا خاص حرف ہے، اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ عربی میں بھی اس کی آواز نہیں ہے. سر ہاں تب تو یہ حرف ہم پر بھاری پڑے گا. ارے بھاری نہیں پڑے گا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ بھاری نہیں پڑے گا اس لیے کہ اس سے زیادہ الفاظ بنتے نہیں ہیں. بس 2-4 الفاظ ہیں جنہیں ہم انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں. ہاں تب تو ٹھیک ہے. تو یہ رہا ژ کا مختصر سا تعارف. اب آئیے ہم ژ لکھنا سیکھیں. بہت آسان ہے. اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا لکھنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یہ رے کے سلسلے کا آخری حرف ہے اور رے کی طرح لکھا جاتا ہے، اور اس پر نقطے بنائے جاتے ہیں 3. رے پر جب 3 نقطے دیے جاتے ہیں تو یہ حرف بن جاتا ہے ژ. ژ. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. اس سے پہلے ہم نے وہ کون سا حرف تھا جس پر 3 نقطے اسی طرح کے دیے تھے؟ ہاں سے. جی ہاں، یاد آ رہا ہے. ایک اور حرف بھی ہے جس میں 3 نقطے دیے جاتے ہیں. چ. ٹھیک کہا. اب آپ کے سامنے 3 حرف ہیں جس پر 3 نقطے دیے گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. 2 نقطے ایک طرح کے ہیں اور 3 نقطے ایک طرح کے. بتا سکتے ہیں کہ وہ فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق ہے کہ سے اور ژ کے 2 نقطے نیچے اور 1 نقطہ اوپر، جبکہ چ کے 2 نقطے اوپر اور 1 نقطہ اس کے نیچے آتا ہے. بعض اہل کمال سمجھداری کرتے ہوئے الٹا لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ سے کے 2 نقطے اوپر اور نیچے 1 نقطہ، اور چ کے لیے اوپر 1 نقطہ نیچے 2 نقطے لکھ دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ وہ غلطی نہیں کریں گے. تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے. میں پوچھ چکا ہوں رے ڑے زے پڑھاتے وقت پر. وہ غلطیاں میں امید کرتا ہوں آپ نہیں دہرائیں گے. جیسے اسے نیچے سے اوپر لکھنا غلط ہے، پہلے نقطے لکھ دینا اور اس کے بعد رے کی شکل بنانا یہ بھی غلط ہے. صحیح اور سائنٹیفک طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے رے کی شکل بنائیے اور اس کے بعد دیجئے 3 نقطے اور یہ بن جائے گی ژ. اب آئیے ہم اس پر حرکات دیتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، پرانا طریقہ اختیار کریں گے. میں کہوں گا ژ زبر، ژ زیر، ژ پیش، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا جواب دینا ہے. ژ زبر، ژ زیر، ژ پیش، زو. تو یہ رہے اس کے حرکات ضروری. اب آئیے اب ہم ژ کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں. میں یاد دلا دوں آپ کو کہ رے ڑے زے کی طرح ژ کی بھی شکل
بدلتی نہیں ہیں. شروع میں بھی وہی شکل رہتی ہے, درمیان میں بھی وہی شکل رہتی ہے, اور آخر میں بھی وہی شکل رہتی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک آدھ لفظ بنا کر دیکھتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت کم الفاظ اس سے بنتے ہیں, بڑی مجبوری ہے, ہم زیادہ الفاظ نہیں بنا سکتے ہیں. جیسے یہ الف رے ایک لفظ بمشکل بن سکتا ہے. دوستو, ہم نے اب تک جتنے حروف تہجی سیکھے ہیں ان میں سے کچھ حروف میں یہاں بورڈ پر لکھتا ہوں, آپ ان سے کچھ خوبصورت سے الفاظ بنائیے. مثلاً اس سے کم 4 لفظ تو بن سکتے ہیں. آپ میں سے پہلا لفظ کون بنائے گا؟ غور سے دیکھیے. آپ مشتاق بتائیے. خدا. آپ نے صحیح کہا, اور یہ لفظ بنتا ہے کچھ اس طرح. یہ ہے خے, یہ دال, اور یہ الف. خدا. اب آئیے دوسرا لفظ کون بنائے گا؟ ٹڈا. ٹڈا. جی ہاں, یہ ہے ٹے, ڈال, تشدید اور الف. ٹڈا. ایک چھوٹا سا لفظ ہے, کوئی بھی بنا سکتا ہے آپ میں سے. पढ़ پڑھ ہے, ہاں. یہ ہے پے اور یہ رے, پڑھ. ایک آخری لفظ ہے, اس میں ہم نے ایک حرف کو عمدن چھوڑ دیا ہے. کون اس کی خانہ پوری کر کے ایک لفظ بنائے گا؟ فیض آپ بنائیں گے؟ چلیے فرمائیے کیا لفظ ہے وہ؟ حجت. دیکھیے یہ ہے اور جیم, اس پر آئے گی یہ تشدید اور یہ ہے حجت. تو دوستو, آپ نے ابھی اب تک جتنے حروف تہجی سیکھے تھے ان سے بنائے کچھ الفاظ. ایک بات میں آپ کو بھی یاد دلا دوں, ہم نے ابھی ایک حرف سیکھا تھا یہ, اس کے تعلق سے کئی سوالات اٹھے تھے کہ کس زبان کا لفظ ہے وغیرہ, مگر ایک سوال آپ کر سکتے تھے, اور وہ یہ کہ یہ حرف کس زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ایک جواب ہے, اور وہ ہے یہ چینی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ کا لفظ, یہ کا حرف بہت استعمال میں آتا ہے. چین سے مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے. چین کے ایک مشہور فلسفی کنفیوشس سے اس کے ایک شاگرد جس کا نام زالو تھا, اس نے پوچھا کہ مان لیجئے اگر کوئی بادشاہ آپ سے اپنی حکومت چلانے کے لیے مدد چاہے تو پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ کنفیوشس نے جواب دیا, پہلا کام یہ ہوگا کہ الفاظ کا صحیح استعمال شروع کرایا جائے گا. زالو نے ہنستے ہوئے حیرت سے پوچھا, الفاظ کا صحیح استعمال؟ کیا بات ہوئی؟ استاد کو, کنفیوشس کو غصہ آ گیا. اس نے اپنے شاگرد سے ترش لہجے میں کہا, تم کیسے بد اخلاق ہو, تم کیسے بد اخلاق ہو, الفاظ کا استعمال صحیح نہ ہو تو زبان واقعات کے تابع نہیں ہو سکتی, اور زبان واقعات کے تابع نہ ہوگی تو واقعات غلط سلط بیان کیے جائیں گے. جب واقعات غلط سلط بیان کیے جائیں گے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا, اخلاق ناپید ہو جائیں گے, انصاف مٹ جائے گا, مجرم
आज़ाद घूमेंगे, कसूरवार सिर्फ मासूम ठहरेंगे। लिहाजा हर बादशाह का, रहनुमा का, लीडर का, सोशल रिफॉर्मर का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़बान का सही इस्तेमाल करे ताकि दुनिया में इंसाफ कायम रहे। तो दोस्तों, कन्फ्यूशस की ये बात कल जितनी सही थी आज भी उतनी दुरुस्त है। लिहाजा अपनी ज़बान पर गिरफ्त रखो और अपनी ज़बान का सोच समझकर इस्तेमाल करो। अब मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त दीजिए और अब तक जितने लफ्ज़ आपने सीखे उनको पढ़िए। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।